بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تصویر جس نے پڑھی غیب سے 700 کروڑ انشاءاللہ ملے گا۔ سینے کا راز پہلے بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے، اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو عزیز ہے، یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میرے بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کے سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس صورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات، جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کی اللہ پاک نے دنیا کی شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، 4 کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جیسے چاہو بیٹے عطا کر دو، جیسے چاہو بیٹیاں عطا کر دو، جیسے چاہو دونوں ہی عطا کر دو، جیسے چاہو کچھ بھی نہ عطا کرو، جیسے چاہو عزت دو، جسے چاہو ذلیل کر دو، جس کا چاہو رزق کو دو، جس کا چاہو رزق تنگ کر دو۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیات میں بتا دیا۔ ہمیں قرآن مجید کے ایک جو آیات ہے، ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنی سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کے تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کے ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر، ذاتی مکان ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ ناظرین، اور آج کی اس جدید دور میں، آج کی اس مادی دور میں، میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے۔ تو جن کا نہیں ہے، آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیوں نہ کہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ گھر کی جو منتقلی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کی مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے،
آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب او وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، ہم نے ایک سلسلہ کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں۔ اگر آپ بھی اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ وہ ایک سلسلہ ہے جو ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ بن جائے، تاکہ ہمارے جو بتائی گئی وظائف ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر۔ ہم ستاتے ہیں اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دو، جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جو واقعات میں نے سنی ہے، آپ کو میں بتانا شروع کر دو تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنی سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لی، اسے ایک اور شرط یہ ہے، جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کے ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہے، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہمارے جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے، وہ یہ ہے جو مرد حضرات ہے، وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہے اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتی۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہے انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو وہ دعا ہوتی ہے۔ ناظرین، جو فرض نماز کے بعد باجماعت جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانی ہے۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سن بھی لیں او درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
پھر آپ نے 10 مرتبہ، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 قل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے سورۃ المزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ سارے زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔